بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم انبیاء کرام کی کہانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں۔ آج ہماری اس قسط میں تعمیر کعبہ کی تاریخ کو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر چند مراحل سے ہوتی رہی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اور اس کی اول بنیاد رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ علامہ بدر الدین محمود احمد عینی حنفی لکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا، میرے لیے ایک بیت بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کھودتے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام مٹی نکالتے تھے۔ انہوں نے اس قدر گہری بنیاد رکھ دی کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر یہ ندا کی گئی، اے آدم علیہ السلام، یہ کافی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بیت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس میں اور گرد طواف کریں، اس کے گرد طواف کریں، اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام پہلے انسان ہے اور یہ پہلا بیت ہے۔ پھر صدیاں گزرتی گئیں حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کو زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک بیت کو نیچے اتار رہا ہوں، اس کے گرد طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے گرد حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا اور آپ علیہ السلام کے بعد مومنین نے طواف کیا۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام ابن شام نے کتاب الامتحان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبہ معظمہ کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ وہاں پر ایک مسجد بنائیں اور اس میں عبادت کریں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیت اللہ کا بنانا بہت مشہور ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے زمانے میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو مہیا کیا۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیت کو بنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو فرشتوں کی آوازیں اور ان کی تسبیحات سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میں نے ایک بیت کو زمین پر اتارا ہے، اس کے گرد بھی اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس بیت کی طرف چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پہنچے اور اس کا طواف کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے وہاں ایک مسجد بنائی اور وہاں نماز پڑھی تاکہ آپ علیہ السلام کی بعض اولاد کے لیے وہ قبلہ ہو جائے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ذوالجلال، میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا، اور ارشاد فرمایا، اس کی وجہ تمہاری ظاہری خطا ہے، لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک گھر بناؤ، پھر اس کے گرد طواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہرا، توروس اور حضرت طور سینا، جبل لبنان اور جودی 5 پہاڑیوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی
لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق سے نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا۔ علامہ احمد کستانی لکھتے ہیں کہ پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تاریخ ابن اسحاق اور طریق ارزقی سے تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت کا دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت العمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کا گرد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی رہبری کے لیے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی تھی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ نمبر 1 پہ جو پہاڑ ہے وہ کوہ لبنان ہے، نمبر 2 پہ کوہ طور، نمبر 3 پہ کوہ جودی، نمبر 4 پہ کوہ ہرا اور نمبر 5 پہ طور زینا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایت میں آیا کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، تو گویا بنیاد دینوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور کی ہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہے گی، مگر لوگ برابر برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگیا کرتے تھے۔ تفسیر نعیمی پارہ چہارم میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی تھا، قدرت نے جھاگ پیدا کیا، وہ جھاگ 40 سال تک ایک جگہ محفوظ رہے، پھر وہی جھاگ پھیلا دیے گئے اور اسی پھیلے ہوئے جھاگ کا نام زمین ہے۔ اس جھاگ کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہے اور ان کا پھیلاؤ اس کے بعد۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں وہ جھاگ محفوظ رہے تھے وہیں کعبہ معظمہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل مقابل فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بڑھائی، پیمائش میں بیت المعمور کے برابر، تاکہ آسمان کے فرشتے تو بیت المعمور کا طواف کیا کریں اور زمینی فرشتے کعبے کا۔ اس عرصہ میں کعبہ کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے رہے، مگر اس کا حج جو زمین آسمان کے سارے فرشتے، مگر اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے، زمین کے پتھر وغیرہ نہ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ زیادتی کی اور آپ علیہ السلام اس کا طواف اور اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ خانہ کعبہ جہاں پہ واقع ہے یہ بالکل بیت المعمور کے بالکل نیچے تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کعبہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا۔ کیا سب سے پہلے تعمیر کعبہ کرنے والے فرشتے تھے؟ کیا سب سے پہلے تعمیر کعبہ کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ کیا سب سے پہلے تعمیر کعبہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے؟ کیا سب سے پہلے تعمیر کعبہ کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام تھے؟ بہرحال ان سوالوں کا جواب علماء کرام نے دیا ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متفی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے تعمیر کیا۔ ایک قول یہ کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، امام ابن اسحاق نے کہا اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے سب سے پہلے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام نے بنایا۔ علامہ احمد کستلانی نے ان تمام اقوال اور روایت کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ پہلی بار کعبہ معظمہ کو فرشتوں نے بنایا،
दूसरी बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तीसरी बार हजरत शैश अलैहिस्सलाम ने बनाया, चौथी मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और पांचवी बार कौम अमालका ने बनाया, छठी बार जरहम ने बनाया, सातवीं बार कसा बिन कल्लाब ने बनाया, आठवीं बार कुरैश ने बनाया और नवीं बार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मंशा काबा को बनाया। इसमें दो दरवाजे रखे, एक दाखिल होने का और एक खारिज होने का, और हत्तीन को काबा में दाखिल किया और यही बना इब्राहिम, यही बना है इब्राहिमी थी। कुरैश अपने वसाइल की में कमी की वजह से इसका मुकम्मल बिना इब्राहिम पर नहीं बना सकते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि इसको बना इब्राहिम बना दिया जाए, लेकिन फितना की खदशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नहीं बनाया था। 10वीं बार अब्दुल मलक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको फिर मदुम करके कुरैश की बना के मुताबिक बना दिया। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।